الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. جعل اللہ، بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، الکعبہ، کعبہ کو، بیت الحرام، حرمت والا گھر، قیام للناس، اور لوگوں کے قیام کرنے کی جگہ، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، والہدیہ، اور وہ قربانی جو بیت اللہ کی طرف بھیجی جائے، ہدی اسے کہتے ہیں، والقلائد، اور پٹا ڈالے ہوئے جانور، یہ بھی کچھ جانوروں کے گلوں میں پٹا ڈال کر انہیں بھی بیت اللہ کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے کیوں بنائیں؟ ذالک لتعلموا، اس لیے کہ تاکہ تم جان لو، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو حرمت والا بنایا ہے، اور حرمت والا بیت اللہ کو بیت الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی حدود کے اندر کسی بھی جانور کا شکار کرنا حرام ہے، درخت کاٹنا حرام ہے، حتیٰ کہ اس حدود حرم کے اندر باپ کا قاتل بھی مل جائے تو اس سے بدلہ لینا بھی حرام ہے۔ وہاں پر امن کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، اور لوگوں کے قیام کی جگہ ہے۔ لیکن ہاں، وہاں کے اندر حدیث میں جو ہے وہ مخصوص کیے گئے ہیں بعض جانور ایسے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جانوروں کو، جس طرح بچھو ہے، سانپ ہے، اور ایک دو اور ہیں، وہ اگر حرم کعبہ میں بھی ملیں، وہاں بھی اگر وہ ملیں تو وہاں بھی ان کو قتل کر دینا ہے، کیونکہ وہ جانور ہی نقصان دہ ہیں۔ اور باقی وہاں کا درخت کاٹنا، درخت کی ٹہنی توڑنا، مسواک توڑنا، یہ بالکل جو ہے ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ وہ حرمت والا گھر ہے۔ اور حرمت والے مہینے، ان کی وضاحت جو ہے وہ سورہ توبہ کے اندر آگے آئے گی کہ حرمت والے مہینے وہ کون کون سے ہیں، وہاں پہ ہم پڑھیں گے۔ اور ہدی، یہ قربانی اب تو نہیں ہے، اتنا پہلے دور میں تھا کہ قافلوں کی صورت میں بیت اللہ کی طرف حج کرنے کے لیے لوگ جایا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جو لوگ خود نہ جا سکتے حج کے لیے تو ان کے ساتھ اپنے جانور بھیج دیتے تھے، ان کو ہدی کہتے تھے۔ والقلائد، اور کچھ جانور ایسے تھے جن کے گلے میں پٹا ڈال کر نا نشان لگا کے بھیج دیا کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ کی طرف جائے گا۔ اور اس وقت جو ہے وہ لوگ بہت اچھے تھے، ہمارے ہاں تو ایک جانور باہر نکلے 4-5 گھر بھی وہ کراس نہیں کرے گا، کوئی پکڑ لے گا اسے، لیکن اس وقت تھا کہ ہر بندہ اس کا احترام کرتا تھا، وہ اس جانور کو آگے کر دیتا تھا، وہ بیت اللہ کی طرف چلتا چلتا وہاں تک پہنچ جاتا، وہ تو اس کو قلائد، اس کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہوتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس لیے بنائیں کہ تم جانو، اس بات کا علم حاصل کرو۔ پہلے دوسرے پارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا، یہ علم حاصل کرو۔ کس چیز کا علم؟ یہاں بھی وہی ہے، کس چیز کا علم حاصل کرو؟ کہ بے شک اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے نا، اللہ کو پتہ ہے۔ تم اپنے بند کمروں میں چھپے ہو نا، تم اپنے بند کمروں میں، لائٹ بھی تم نے بند کر لی ہے، رات کی بھی تاریکی ہے، اور رضائی کے اندر چھپے ہو، اپنے کمبل میں تم لحافوں میں بند ہو، اور تم نے کمروں کو تالے لگائے ہوئے ہیں، تمہارے موبائل کو لاک لگے ہوئے ہیں، تو یہ مت سمجھنا کہ میرے استاد کو پتہ نہیں ہے، میرے باپ کو پتہ نہیں ہے، مجھے کون دیکھ سکتا ہے، میری ہسٹری کون چیک کر سکتا ہے، میں تو موبائل کو لاک لگا کے رکھتا ہوں اور فلاں فلاں کرتا ہوں۔ یہ تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے، یہ علم تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ اللہ کو سب پتہ ہے۔ سیاہ رات ہو اور اس سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، اللہ رب العالمین اس کے چلنے کو دیکھتے ہیں، اور اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے۔ پوری دنیا سے ہم چھپ سکتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے نا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس لیے بنائیں تاکہ تم یہ علم حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے سارے علم حاصل رکھنے والا ہے، اور یہ بھی جان لو ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اعلموا، اور یہ علم حاصل کرو، یہ علم حاصل کرو۔ ڈگریاں لینا فرض نہیں ہے، ڈگریاں لینا چاہے وہ دینی علوم کی ڈگریاں ہوں، مدارس کی ڈگریاں ہوں، یا دنیاوی علوم کی ڈگریاں ہوں، ڈگریاں لینا کہیں پہ فرض
نہیں ہے، یہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سا علم؟ اعلموا، علم حاصل کرو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ کی جو نافرمانی کرے گا، رب کے فرما برداری سے منہ موڑے گا اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑے گا، اس کے خلاف چلے گا، تو جان لو اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ یہ ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ نے دنیا میں، اور اللہ کی اس دی ہوئی مہلت کو، اس ڈھیل کو کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ہم پر کوئی نگہبان نہیں ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، یہ مت سمجھ لینا۔ یہ علم حاصل کر لو، اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو ہم سب اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری سزاؤں کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم گناہ گار ہیں، تو ہمیں سزا نہ دینا، ہم دنیا میں ہی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دینا۔ اور یہ بھی جان لو، ساتھ ہی آ گیا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ جو بندہ اس کو جان لینا کہ اللہ سخت سزا دینے والے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو دیکھ لے، اپنے گناہوں کو دیکھے، اپنے گناہوں پہ نظر ڈالے اور دیکھے کہ میں تو اللہ کی سزاؤں کو برداشت کرنے والا نہیں ہوں، وہ دنیا میں جھک جائے، اللہ کا بن جائے، اللہ کی فرما برداری شروع کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم، میں غفور الرحیم بھی ہوں، میں معاف کرتا ہوں کن کو؟ جو معافی مانگتے ہیں۔ آگے آئے گا دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ انی انا الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں، معاف کرتا ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ جو معافی مانگے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے غفور الرحیم ہے، اور جو معافی نہیں مانگے گا اس کے لیے شدید العقاب ہیں۔ تو اس کو آج کے سبق میں یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ کئی لوگ نا وہ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کر دیں گے، جہاں غفور الرحیم کہا نا وہاں شدید العقاب بھی کہا ہے۔ شدید العقاب اسی کے لیے ہے جو نہیں مانتا رب کی طرف نہیں آتا، جو گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، جو لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کرتا ہے، جو انسانوں کو معاف نہیں کرتا، جو انسانوں کو سخت سزائیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہاں معاف کریں گے؟ اللہ کی معافی اس کے لیے جو اللہ کے بندوں کو معاف کر دے، اپنے ماتحتوں کو معاف کرے، اپنے شاگردوں کو، اپنے ملازموں کو معاف کر دے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرے، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، چھوٹے بچوں پر شفقت کرے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرنے والے ہیں۔ تو آگے دیکھیں، ما علی الرسول، نہیں ہے رسول پر الا البلاغ، مگر پہنچا دینا۔ رسول کے ذمہ داری جو ہے وہ تمہیں بتا دینا ہے کہ اللہ کے عذاب بہت سخت ہیں اور اللہ معاف کرنے والے بھی ہیں، اور رسول کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہیں زبردستی لے کر آئیں، زبردستی نہیں کی، نہ ہی دین اسلام کے اندر زبردستی ہے، صرف بتلا دینا اور پہنچا دینا، یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، ما تبدون، جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو، جو تم اپنے عمل کے ساتھ ظاہر کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہو، لوگوں کو نہیں بتاتے، وہ بھی اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں۔ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیں، لا یستوی الخبیث، نہیں ہے برابر خبیث والطیب، اور پاک اور پلید برابر نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح مومن اور کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ کثرت الخبیث، اگرچہ آپ کو عجیب لگے کثرت الخبیث، خبیث کی کثرت، حرام مال کی زیادہ مقدار تمہیں اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ حرام مٹنے کے لیے ہے، اس کے مقابلے میں حلال مال چاہے تھوڑا سا بھی کیوں نہ ہو اس میں اللہ برکتیں دیں گے، وہ بڑھ جائے گا۔ اور اسی طرح کافر اگرچہ زیادہ ہی کیوں نہ ہوں، کافر اگرچہ زیادہ کیوں نہ ہوں وہ مٹ جانے کے لیے ہیں، مومن اگرچہ تھوڑے ہیں لیکن غلبہ انہی کا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، غزوہ بدر میں 313 تھے اور آگے 1000 کا لشکر، غلبہ کن کو ملا؟ دیکھنے والوں نے تو یہ دیکھا نا زیادہ تعداد ان کے ساتھ ہے، اسلحہ ان کے ساتھ ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، حلال اور حرام برابر نہیں ہو سکتے، اور ایک انسان اللہ کا فرما بردار ہے، دوسرا اللہ کا نافرمان ہے، کبھی وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یا اولی الالباب، اے عقل مندو۔
عقل مندو اللہ سے ڈر جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کس کو ملے گی؟ فاتقوا اللہ، جو اللہ سے ڈر جائے، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں نے ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہنا، ایک دن مر جانا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہو کے میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، وہی بندہ کامیاب ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دیں۔ اور ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ روزے بھی اسی لیے ہیں کہ ہم متقی بن جائیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ جب ڈر آ جائے گا تو ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں ان اسباق کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اور آپ کے پاس انشاءاللہ ہر روز رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کے ایک پارے کا خلاصہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ آپ خود بھی وقت نکال کر اس کو سنیں اور اپنے دوستوں تک پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں، اپنے بچوں کو سنوائیں، تاکہ قرآن کریم کے ہم قریب ہوں اور ہمارے زندگیوں میں انقلاب آئے اور ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔